قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال عام طور پر ذہنوں میں ابھرتا ہے، قیامت کب آئے گی؟ لیکن اس کا علم اللہ تعالی نے کسی کو نہیں دیا، تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے اس کی نشانیاں بیان فرمائیں، بہت طویل بیانات میں اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں تاکہ امت قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں سے بچ جائے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ نشانیاں سن کر ذہن نشین کر کے ہم غور کریں کہ ان میں سے کون کون سی نشانیاں ہمارے گھر میں داخل ہو چکی ہیں، کون کون سی دروازوں پر دستک دے رہی ہیں اور کون کون سی مستقبل قریب میں ہمارے سامنے آنے والی ہیں، اور بالکل قرب قیامت ہمیں کن بڑے فتنوں کا سامنا کرنا ہوگا یا ہماری آئندہ نسل کو کرنا ہے۔ آپ کے لیے یہ سی ڈی اشتیاق احمد نے ترتیب دی ہے، جو بچوں کے مشہور ناول نگار ہیں، اور پیش کر رہے ہیں محمد طارق شاہد۔ محترم سامعین، دارالاسلام اسٹوڈیو ایک دینی ادارہ ہے جو کتاب و سنت کا ترجمان ہے، اور آپ کے لیے قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہی کیسٹ اور سی ڈیز پیش کرتا ہے۔ ضعیف احادیث اور بغیر تحقیق کوئی چیز پیش کرنا دارالسلام کی روایت نہیں ہے۔ آج کی اس پیشکش کو بھی پاکستان کے نامور عالم دین اور فن حدیث کے ماہر جناب زبیر علی زئی نے صحیح احادیث کی روشنی میں جانچا، پرکھا، اور اس کے بعد ہی یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کا شکر ہے آپ بال بال بچے۔ بھائی صاحب، آپ کس خیال میں گم تھے؟ ارے یہ تو آپ ہیں میرے دوست قاسم صاحب۔ قاسم میاں آپ؟ اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی، میں واقعی بہت پریشان ہوں، جمعہ پڑھ کر آ رہا ہوں۔ پریشانی کیسی؟ لیٹ ہو گیا تھا، اپنی مسجد میں جمعہ نہ مل سکا، ایک اور مسجد میں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا ہم گھر چل کر بات کریں؟ ضرور، کیوں نہیں، چلیے۔ آئیے تشریف رکھیے۔ ہاں، تو اس مسجد میں مولوی صاحب قیامت کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں پریشان ہو گیا۔ انہوں نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قیامت کب ہوگی، جبکہ میری معلومات اس کے الٹ ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں دیا۔ بس یہ ہے میری پریشانی۔ کیا آپ اس بارے میں میری مدد کریں گے یا ہمیں کسی عالم دین کی خدمات حاصل کرنا ہوں گی؟ اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس موضوع پر بہت مطالعہ کیا ہے، عالموں سے سیر حاصل بات کی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس موضوع پر میں مفصل بات کر سکتا ہوں، بلکہ آپ پسند کریں تو میں آپ کو قیامت کی علامات تک بتا سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ علامات دلچسپی سے خالی نہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ان کا جاننا از حد ضروری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامات اپنے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے، کبھی مختصر، کبھی تفصیل سے۔ آپ نے قیامت کی علامات بیان کرنے کا کس قدر اہتمام فرمایا، اس کا اندازہ مسلم شریف کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابو زید الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمارے سامنے خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہمیں اس خطبے میں ان اہم واقعات کی خبر دی
جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں۔ پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے یہ ساتھی بھی یہ بات جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، جب ان میں سے کوئی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی آدمی غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب کبھی وہ نظر آ جائے یاد آ جاتا ہے۔ تو قاسم صاحب غور فرمائیے، وہ خطبہ کس قدر طویل تھا جس میں آپ نے قیامت کی علامات بیان فرمائی۔ اب پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ کو اس کے ذکر کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ یہ تو تھا باری تعالی کا ارشاد۔ اب آپ کو اس سلسلے کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص خود پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو حق جانو اور مانو، ہر خیر اور شر کو بھی حق جانو اور مانو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا، آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب واقع ہوگی؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑے نہیں ہیں اور جو تنگ دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ اجنبی چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے، تمہاری اس مجلس میں اسی لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قیامت کا علم مجھے بھی نہیں۔ کیا آپ مطمئن ہو گئے یا اس سلسلے میں مزید وضاحت کروں؟ نہیں، بات آئینے کی مانند واضح ہو گئی۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کرتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آثار اور نشانیاں اس قدر وضاحت سے اور کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ویسے آج کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے ان نشانیوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات وضاحت طلب ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ یا آقا کو جنیں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، مجھے خود چاہیے تھا کہ اس کا مطلب بتا دیتا۔ خیر، اب سن لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک ماں باپ کی نافرمانی عام ہوگی، لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ لونڈیوں غلاموں جیسا سلوک کریں گے اور انتہائی سرکش ہو جائیں گے۔ امید ہے بات اب واضح ہو گئی ہوگی۔ بالکل، اب میں قیامت کی علامات جاننے کے لیے کافی بے چینی محسوس کر رہا ہوں۔ قیامت دراصل سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ اس زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت میں مسلسل تیزی آتی جائے گی، تمام انسان اور جانور اس سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، چاند اور سورج اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، پورا عالم گھنگھور تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا، آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس طرح پوری کی پوری کائنات موت کی آغوش میں جا سوئے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، لیکن قیامت آئے گی کب، اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا، سال اور صدی تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی نبی، فرشتے یا کسی اور کو نہیں بتایا۔ اللہ تعالی کا اس بارے میں یہ ارشاد ہے، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اب اس سلسلے کی احادیث بیان کرتا ہوں۔ احادیث بیان کرنے کے بعد قیامت کی نشانیوں کو ایک ترتیب سے بتاؤں گا، یعنی زمانے کے لحاظ سے بیان کروں گا تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے کہ کون کون سی نشانیاں پہلے نظر آئیں گی، کون سی اس کے بعد۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، علامات قیامت میں سے یہ بات بھی ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے
جن کے چہرے چوڑے ہوں گے۔ مسلم کی حدیث میں ان لوگوں کی یہ نشانی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے۔ ان احادیث میں جس قوم سے مسلمانوں کو جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ تاتاری ہیں۔ یہ لوگ ترکستان سے قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قوم کی جتنی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ سب حرف بحرف دیکھنے میں آئیں۔ یہ فتنہ 656 ہجری میں عروج پر پہنچا، جبکہ تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد تباہ ہوا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک تہس نہس کر دیے۔ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمہ اللہ نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان کی ولادت 621 ہجری میں اور وفات 676 ہجری میں ہوئی۔ چنانچہ مسلم کی شرح میں وہ ان احادیث کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ سب پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ ان ترکوں سے جنگ ہو کر رہی۔ وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے چوڑے ہیں اور ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پر تہ بتہ چمڑا منڈ دیا گیا ہو۔ بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات اور نشانیوں کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہتر انجام کرے، مسلمانوں پر اپنا لطف ہمیشہ برقرار رکھے اور اپنے رسول پر رحمت نازل فرمائے، جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے بلکہ جو کچھ وہی ان کی طرف بھیجی جاتی تھی وہی بیان فرماتے تھے۔ بہت خوب، یہ باتیں سن کر ایک عجیب سا مزہ آ رہا ہے۔ میں زندگی میں یہ باتیں پہلی بار سن رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ علامت تو پوری ہو چکی ہے۔ ہاں بالکل۔ اب سنیے، قیامت کی ایسی ہی علامات میں سے ایک علامت حجاز کی آگ۔ کیا فرمایا؟ حجاز کی آگ؟ میں سمجھا نہیں۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نہیں نکلے گی۔ وہ آگ بسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وضاحت کرتا ہوں۔ یہ عظیم آگ تاتار کے فتنے سے قریباً 1 سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آگ جمعہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کو نکلی اور آگ کے بڑے سمندر کی طرح میلوں میں پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی زد میں آئے ان کو اس نے راکھ بنا ڈالا۔ 52 دن تک یعنی 27 رجب تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح سرد ہونے میں 3 ماہ لگ گئے۔ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ، یمبو، تیما، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق بسرا جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی۔ اس آگ کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی۔ چنانچہ اس زمانے کے محدثین اور مورخین نے اپنی تصانیف میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک مستقل علامت ہے، اور ہمارے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ 654 ہجری میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں حرہ کے پیچھے نکلی ہے۔ تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کی خبر پہنچ چکی ہے۔ خود مجھے مدینے کے ان لوگوں نے اس کی خبر دی ہے جو اس وقت مدینے میں موجود تھے۔ مشہور مفسر امام محمد بن احمد قرطبی بھی اس زمانے کے بلند پایا عالم ہیں۔ وہ بھی بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، حجاز میں مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلی ہے۔ اس کی ابتدا زبردست زلزلے سے ہوئی۔ یہ زلزلہ بدھ 3 جمادی الثانی 654 ہجری کی رات عشاء کے بعد آیا اور جمعے کے دن
چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا اور آگ قریظہ کے مقام پر ہرہ کے پاس نمودار ہوئی۔ یہ ایسے عظیم شہر کی صورت میں نظر آ رہی تھی جس کے گرد فصیل بنی ہوئی ہو اور اس پر کنگرے، برج اور مینارے بنے ہوئے ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو اس آگ کو ہانک رہے تھے، جس پہاڑ پر سے گزرتی تھی اس کو گرا کر راکھ بنا دیتی تھی، پگھلا دیتی تھی۔ آگ کے اس مجموعے میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی صورت میں نکلتا تھا۔ اس میں بادل کی سی گرج تھی، وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا اور عراقی مسافرین کے اڈے تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے راکھ ایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہو گئی تھی۔ پھر آگ مدینے کے قریب پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود مدینے میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی۔ اس آگ میں سمندر جیسا جوش و خروش دیکھا گیا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو 5 دن کے فاصلے سے فضا میں بلند ہوتے دیکھا، اور میں نے سنا ہے وہ مکے اور بصرا کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد امام قرطبی نے لکھا ہے، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اس آگ کے بارے میں محدث ابو شامہ المقدسی الدمشقی نے بھی اپنی کتاب میں قریب یہی تفصیلات لکھی ہیں۔ علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں اس زمانے کے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ یہ کہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے نواح میں آفتاب اور چاند کی روشنی دھوئیں کی کثرت کی وجہ سے اتنی دھندلی ہو گئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ ابو شامہ کا بیان بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں دمشق میں اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ اس کا کیا سبب ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ علامہ قطب الدین قسطلانی ہیں۔ جب آگ لگی تو یہ مکہ میں تھے۔ انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں بڑی تگ و دو کی، یہاں تک کہ اس پر ایک کتاب لکھی۔ اس میں عینی گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص نے یہ بات بتائی ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ اس نے ہرہ کے پتھروں میں سے ایک بہت بڑا پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کا کچھ حصہ حرم مدینہ کی حد سے باہر تھا۔ آگ اس کے صرف اس حصے کو لگی جو حرم کی حد سے باہر تھا، اور جب پتھر کے اس حصے تک پہنچی جو حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی، یہاں تک کہ ایک ہی پتھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا وہ جل گیا، جو اندر تھا اس کو آگ نہ جلا سکی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ قاضی صدر الدین ہیں۔ یہ دمشق کے حاکم تھے، لیکن قاضی بننے سے پہلے یہ بصرا میں ایک مدرسے کے مدرس تھے۔ آگ کے واقعے کے وقت بھی بصرا میں تھے۔ انہوں نے مشہور مفسر حافظ ابن کثیر کو بتایا، جن دنوں یہ آگ نکلی ہوئی تھی میں نے ایک دیہاتی کو کہتے ہوئے سنا، وہ میرے والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں، اور یہ بالکل وہ بات ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ کہ اس آگ سے بصرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ آگ حجاز میں نکلے گی، دوسری یہ کہ اس سے وادی بہہ پڑے گی، تیسری یہ کہ اس سے بصرا کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ باتیں حرف بحرف صحیح ثابت ہوں۔ غرض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی ہے بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بنیں گے۔ اب آپ کو چند احادیث سناتا ہوں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ ان احادیث میں صرف وہ حصے سناؤں گا جن کا تعلق قیامت کی علامات سے ہے۔
سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے کے دوران ایک طویل حدیث بیان کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف سے فارغ ہو کر اللہ کی حمد بیان کی، کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اے لوگو، میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تک 30 کذاب یعنی جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں آخری کذاب کانا دجال ہوگا۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق کی سربلندی کے لیے لڑتی رہے گی، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اسی جیسی ایک حدیث صحیح بخاری سے سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم سے سناتا ہوں۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا، ہم آپس میں ذکر کر رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات کا ذکر کر رہے تھے؟ ہم نے بتایا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک تم 10 علامات نہ دیکھ لو گے: دھواں، دابت الارض، دجال، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف دھکیلے گی، اور ایک روایت کے مطابق 10ویں علامت ایک آندھی آئے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو: دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک عام اور خاص لوگوں کا فتنہ۔ تفسیر ابن کثیر میں اس دھوئیں کی وضاحت لکھی ہے کہ یہ دھواں قیامت کے بالکل نزدیک نظر آئے گا، یہ دھواں کفار پر چھا جائے گا اور ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس دھوئیں سے مومنوں کو تو صرف زکام سا محسوس ہوگا، لیکن کفار اور منافقین کے یہ کانوں میں گھس جائے گا، جس سے ان کے سر ایسے گرم اور سخت ہو جائیں گے جیسے آگ پر بھون دیے گئے ہوں۔ دابت الارض کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالی زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، وہ ان سے باتیں کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوگی اور اللہ کی نافرمانی اور کفر دنیا میں پھیل چکا ہوگا، اسلام کے اکثر حصے پر عمل چھوڑ دیا گیا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالے گا جو مومن اور کافر میں فرق کرے گا تاکہ لوگ کفر سے باز آ جائیں۔ پھر یہ جانور غائب ہو جائے گا، لوگوں کو سنبھلنے کی مہلت دی جائے گی، مگر وہ پھر بھی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ تب آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کا عظیم واقعہ پیش آئے گا۔ اس کے بعد کسی کافر کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک طویل ترین حدیث سناتا ہوں جس میں بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل ہے، سنیے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا
اور اس کے فتنے کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ اس بیان کو سن کر خوف کی وجہ سے ہمیں یوں لگا جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ ہم اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے، لیکن شام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت کو بھانپ لیا اور پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا تھا، بس ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کے بارے میں مجھے دجال سے زیادہ دوسری چیز کا ڈر ہے، کیونکہ دجال اگر میری زندگی میں نکلا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں موجود ہوں، لہذا تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میری وفات کے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، میرے بعد اللہ تعالیٰ تو ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہے ہی۔ ایک منٹ آسن میاں، اس دوسری چیز کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں دجال سے زیادہ کس چیز سے خوف زدہ تھے؟ اس حدیث میں اس دوسری چیز کی وضاحت نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسری چیز گمراہ کرنے والے رہنما اور سربراہ ہے۔ اب آگے حدیث سنیں۔ دجال کی علامات اور حالات پھر سن لو۔ وہ جوان ہوگا، بال سخت گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی، میرے خیال میں وہ عبد العزا بن قطن کی شکل صورت جیسا ہوگا۔ تم میں ایک منٹ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ایک شخص کا نام ہے جو اسلام سے پہلے مر گیا تھا، یہاں اس کا حلیہ مراد ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ بات بیان فرمائی۔ ہاں تو آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے۔ معاف کیجیے گا، پھر ٹوکنا پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ آگے سنیے، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں کیا ہمارے لیے ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لیا کرنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بارش کی طرح تیز ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لیں، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، پھر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی، چنانچہ ان کے مویشی جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن دودھ سے لبریز اور کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لو، وہ انکار کریں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، لیکن دوسری صبح جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے مال مویشی میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔